الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ پیارے دوستو، رب العالمین نے صحابہ کرام کے فضائل، شان، عظمت اور ان کی سیرت طیبہ اور ان کی صفات اعظم کا بیان فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذین معه، اور فرمایا جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں شکر شیر ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کے رہتے ہیں، آپس میں برادرانہ بھائی چارہ ہے، برادرہڈ سسٹم کو فروغ دیتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی زینت، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ہر وقت اللہ کا فضل، اللہ کی رضوان، خوشنودی تلاش کرتے ہوئے آپ ان کو پائیں گے۔ صحابہ کرام کی یہ شان و عظمت، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ اتنی عبادت کر کے، آپس میں بھائی چارے کو فروغ دے کے بھی، کفار کے ساتھ جہاد جنگ کر کے بھی، نگاہیں پھر بھی میری طرف جما کے رکھتے ہیں اور میری طرف نگاہیں اٹھا کے رکھتے ہیں، میرے فضل اور رضوان کی ہمیشہ متلاشی ہوتے ہیں۔ کیا شان ہے! آج کی گفتگو میں سیدنا خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان و عظمت پر گلہائے عقیدت جناب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بڑے پائے کے بڑے اولو العزم صحابہ کرام میں سے ہیں۔ شیعہ کتب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں عروہ بن عبداللہ سے مروی ہے ایک واقعہ، یہ شیعہ کتابوں میں لکھا ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، دوسری جلد 359 نمبر صفحہ۔ کیا واقعہ لکھا ہے آپ کی شان میں؟ عروہ بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، آپ نے تلوار کے دستے پر چاندی چڑھوا لی، تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے پکڑنے والا، اس پہ چاندی چڑھوا لی، اور پوچھا گیا جناب کیا اس پر چاندی چڑھوانا جائز ہے؟ آپ نے کوئی اور دلیل نہیں دی، آپ نے فرمایا ہم نے دیکھا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی تلوار پہ چاندی کا دستہ چڑھوایا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اور کوئی دلیل نہیں دے رہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو آگے رکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا ان کا اعتماد تھا اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کے ساتھ، صحابہ کرام کا اہل بیت اطہار کے ساتھ ایسا پیارا رویہ تھا۔ کسی سرپھرے نے سوال کر لیا کہ جناب کیا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، آپ نے جو جواب دیا،
اہل سنت اور صدیق کے ماننے والوں کا دل جیت لیا، دل خوش کر دیا۔ آپ کے منہ مبارک سے جو پھول جھڑے، آپ نے فرمایا تم کہتے ہو جلال میں آ گئے، اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کہتے ہیں میں بھی صدیق کہتا ہوں، میں کیا ساری دنیا انہیں صدیق کہتی ہے، اور قیامت تک انہیں صدیق کہا جائے گا، اور گنبد خضرا میں انہیں صدیق کہا جاتا ہے، خود اللہ رب العالمین بھی انہیں صدیق کہتا ہے، اور خود فرشتے بھی انہیں صدیق کہتے ہیں۔ ہاں ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں ہاں وہ صدیق ہیں۔ جو انہیں صدیق نہ مانے اور صدیق نہ کہے، اس کی بات اللہ دنیا میں ہی جھوٹی کر دے گا، اور اللہ اس کو آخرت میں اور سزا دے گا۔ اب اندازہ کریں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری دنیا صدیق کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ کرتے چلیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہستیاں، دونوں برگزیدہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، حق پر تھے، اور انتقال کے وقت تک حق پر تھے۔ اللہ ان دونوں پر رحمت فرمائے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے الفاظ ان کی عقیدت میں پیش کیے ہیں۔ اور حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی شان میں الفاظ لکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے، فنا فی الرسول کے درجے پر اعلیٰ بلند پایا صحابہ کرام میں سے تھے۔ اور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت، ان کی عقیدت اس طرح تھی جیسے یک جان اور دو قالب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ پوری امت میں سے افضل ہیں جس کے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دیکھیں۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے مکتوب بنام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تحریر فرمایا ہے کہ اسلام میں سب سے افضل اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اخلاص رکھنے والا، سب سے بڑھ کر جیسے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جیسے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مجھے اپنی جان کی قسم تحقیق ان دونوں کا مقام اسلام میں بڑا ہے، اسلام میں ان کو بڑا مقام حاصل ہے، اور ان کی وفات سے اسلام کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور ان دونوں ہستیوں کی وفات سے اسلام کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، بہت بڑا زخم لگا ہے۔ آپ نے لفظ استعمال فرمایا کہ بہت بڑا ان کو زخم، پوری امت کو زخم لگا ہے۔ اللہ ان دونوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان کے اچھے کاموں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ حضرت امام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں الفاظ ارشاد فرما رہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، آپ نے ابو بکر سے کہا میں حضرت جعفر طیار اور اس کے اصحاب کی کشتی کو سمندر میں کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ یعنی آپ غار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسے آپ نے اشارہ فرمایا، غار بند، غار میں اشارہ فرمایا، راستے بن گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے سمندر اور کشتیاں نظر آنے لگیں، اور آپ نے فرمایا وہ دیکھو کشتیاں نظر آ رہی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا،
آپ نے فرمایا بے شک وہ کشتیاں چلی جا رہی ہیں، کوئی تحقیق نہیں کی، تصدیق نہیں کی، بند غار ہے، کچھ نہیں نظر آ رہا۔ نہیں، آپ نے فرمایا جو مصطفیٰ کی زبان مبارک وما ینطق عن الہوا کی زبان سے جو نکلا ہے برحق نکلا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے تصدیق کر دی ہے، آپ نے ان کی آنکھوں کو ہاتھ سے چھوا اور فرمایا خدا کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قیامت تک کا خطاب دیتے ہیں کہ تو صدیق ہی ہے، صدیق ہی ہے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث پاک ترمذی میں حدیث ہے، صدیق اکبر ہم سب کے سردار ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب سے زیادہ پیارے تھے۔ اس طرح فرمایا اہل زمین اور اہل ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں تنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا جائے، تب بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا واضح بھاری اور واضح وزنی نظر آئے۔ اور اسی طرح جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ہم نے نیکوکاری میں، تقوی میں، طہارت میں، عبادت میں، ریاضت میں، بندگی میں، حضور کی خدمت میں، حضور کی نسبت میں، حضور کے ساتھ تعلق میں، سفر میں، حضر میں جتنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اتنا کوئی صحابی نہ پہنچ سکا۔ اسی طرح حضرت ربیع بن یونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کتب سماویہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بارش کی طرح بیان کی گئی۔ جس طرح بارش پڑتی ہے رحمت ہو جاتی ہے، بارش رحمتیں لے کے آتی ہے، فرمایا کتب سماویہ میں یہ لکھا ہوا تھا خدا کی قسم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کی طرح ہیں، جہاں ان کا قدم پڑ جاتا ہے رحمتیں ہی رحمتیں ہو جاتی ہیں، اور جہاں ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، جہاں ان کے علم کی بات کی جاتی ہے، جہاں ان کے کمال کی، جمال کی، ان کے حسن کی اور ان کی رفاقت کی اور ان کی نسبت کی اور ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی، عقیدت کی جہاں بات کی جاتی ہے وہاں خدا کی قسم رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر وہ خلیفہ تھے خدا واحد کی پرستش کرنے والے، اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے کائنات میں سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا، کائنات میں کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوتا۔ پیارے نبی کی تصدیق کرنے والے پہلے شخص سیدنا صدیق اکبر ہیں، پہلا کلمہ پڑھنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔